بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص عمل، ان کی دعا پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک کتاب ہے المجالس السنیہ شرح الاربعین النوویہ۔ اس کتاب میں حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا علامہ ابن حمیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے اوپر ایک ایسی آزمائش کی گھڑی آئی تھی، اور اس آزمائش کی گھڑی میں بڑی تکلیف، بڑی مصیبت میں وہ مبتلا ہوئے، اور ظاہراً کچھ اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، اس مشکل سے نجات کی کوئی سبیل نہیں تھی، نا امیدی کی ایک کیفیت غالب تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، ان کو ایسی مقبول دعا اور ایسا اسم اعظم مرحمت فرمایا۔ جب انہوں نے وہ اسم اعظم پڑھا تو اللہ عز و جل نے چوتھے آسمان سے اپنے معروف فرشتے کی برکت سے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عظیم ہستی اور خلیفہ دوم، خلیفہ بلا فصل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہونے والے، آپ کے صحابہ کرام کی امامت کرانے والے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اپنے ابا سے کہو نماز پڑھائے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کو، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو یہ دعا ایسی دعا ہے، جو بندہ اس مبارک دعا کو پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی فوجیں، طاقتیں، قوتیں، جدید ٹیکنالوجی اور اس کے اسلحہ جات، ساری چیزیں، ساری طاقتیں اور قوتیں اس کے مخالف کھڑی ہو جائیں، اللہ پاک کی مدد اور نصرت اس فرد کے ساتھ ہے جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کو ناکام بنا دیں گے، ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں گے، اور ان کے جدید اسلحہ جات کو فیل کر دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین اپنے بتوں سے ڈرا رہے تھے، اپنے خداؤں سے دھمکا رہے تھے کہ ہمارے خدا اگر ناراض ہو جائیں تو وہ کیا کچھ کر دیتے ہیں، انسان کی عقلوں پہ اثر ڈال دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں کسی کو، ان کے نقصان در نقصان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے پیارے نبی، ان سے کہہ دیجئے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ پاک اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ وہی کافی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پاک اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی دعا کا اہتمام کرتے، اور اپنی انگوٹھی کی جو مہر تھی یہی آیت مبارکہ تھی۔ تو برادران عزیز، دشمنوں کے مقابلے میں چاہے وہ طاقت کا دعویٰ بھی رکھتے ہوں، اللہ رب العزت ان کے مقابلے میں اس مومن کو فتح عطا فرمائیں گے جو اس کا ورد کرتا ہے۔
اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کمال آپ کو معلوم ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو ان کی فضیلت کو، ان کے مقام و مرتبہ کو نہ جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بلندی عطا فرمائی تھی، صحابہ کرام کی سرداری عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے مردوں کے بڑوں بوڑھوں کے سردار ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا، اور ان کی زندگی کے ایک ایک واقعے سے ان کی عظمت ٹپک رہی ہے۔ سن 573 عیسوی میں حضرت پیدا ہوئے، عام الفیل سے 2 سال یا اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہے، اور پھر اس کے بعد اولون السابقون میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ اور ملتے جلتے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد کے پاس پہنچتی ہیں، اور اس سے پہلے جو انہوں نے اوصاف بیان فرمائے، اور پھر ورقہ بن نوفل جو اس وقت عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے فضائل بیان فرمائے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ اوصاف بیان کیے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور فرمایا کہ اے پیارے نبی، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ پاک کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ ابن الدغنہ ایک سردار آدمی تھا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن کیا جا رہا تھا، مشرکین مکہ جلا وطن کر رہے تھے، تو اس وقت ابن الدغنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں وہی الفاظ کہے تھے جو اماں خدیجہ نے حضور کی شان میں کہے تھے، کہ بھلا ایسے آدمی کو جو صلہ رحمی کرتا ہو، جو کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہو، جو کما نہیں سکتے ان کو کھلاتا ہو، بے بس بے سہارا لوگوں کے گھر کا بوجھ اٹھائے، اور مہمانوں کا اکرام کرے، اور حق کے معاملے میں جن لوگوں پہ مصائب آ جاتے ہیں ان کو ان مصائب و مشکلات سے نکالے۔ فرمایا کہ بھلا ایسے آدمی کو بھی جلا وطن کیا جاتا ہے؟ ایسے آدمی کی تو ہر قوم میں، کنبے اور قبیلے میں ضرورت ہوتی ہے، تو تم اس کو جلا وطن کر رہے ہو۔ یہ اوصاف تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کس قدر قربانیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے۔ مشرکین نے کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں ڈالا اور گھسیٹنا شروع کیا، اسی موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، فرمایا کیا تم ایسے آدمی کو مار رہے ہو اور اس پر ظلم کر رہے ہو جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ دعوت دی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو؟ تم اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے حضور کو چھوڑا اور پٹائی شروع کر دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، بے ہوش ہو گئے، گھر میں لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سب سے پہلے آنکھ کھلتی ہے، پوچھتے ہیں میرے محبوب، میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سناؤ، وہ کس حال میں ہیں؟ ان کی اماں دودھ لیے کھڑی ہے، فرمایا بیٹا دودھ پی لو، وہ خیریت سے ہیں؟ کہا نہیں۔ حضرت ام جمیل کو بلایا، فرمایا بتاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے لے کے چلو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ یہ ہے عشق و محبت۔
لے کے آئے اور حضور کو آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا حضور آپ خیریت سے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں صدیق میں خیریت سے ہوں۔ اسی موقع پہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کیجئے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر کی اماں کو اسی وقت ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو برادران عزیز، پورا کنبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومن ہے اور صحابی ہے۔ حضرت کا پورا خاندان کس موقع پہ؟ جب ہجرت ہوئی، مکمل خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ کوئی دودھ پہنچا رہا ہے، کوئی کھانا پہنچا رہا ہے، کوئی خبریں لے کے حضور کو بتا رہا ہے، پورے کا پورا خاندان۔ اور جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کی 4 نسلیں نبی ہیں، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی 4 خاندان ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ خود بھی صحابی ہیں، ابا بھی صحابی ہے اور اماں بھی صحابیہ ہیں، اسی طرح بیٹے بھی صحابی ہیں، پوتے بھی صحابی ہیں۔ 4 نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت حاصل ہے اور صحابیت کا شرف میسر ہے۔ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور ایک اور دعا مانگا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہم انی اسألک برحمتک التی لا تنال منک الا بالخروج، اے پروردگار جو تیرے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں انہی کا اجر و ثواب عطا فرما۔ تو بہرحال آگے جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، الیس اللہ بکاف عبدہ کو پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اگر کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ پاک طاغوت و شیاطین کے شر سے اور دشمنوں کی چالوں سے حفاظت فرما دیں گے۔ ایک اور واقعہ بیان کر رہا تھا، المجالس السنیہ شرح الاربعین النوویہ، یہ مبارک کتاب ہے۔ اس کتاب میں شیخ احمد نے دیگر علماء سے نقل کی ہے یہ بات کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، شیخ ابن حمیر رحمۃ اللہ علیہ، صائم النہار اور قائم اللیل تھے۔ دن کو روزہ، رات کو قیام ہوتا تھا، شکار کے ساتھ بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک دن شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک سانپ آیا، آ کر حضرت کے ساتھ بولنے لگا۔ ہر وہ کام جو خلاف یعنی عادت ہوتا ہے، ایسا کام جو خلاف عادت ہے، ایک ہے یہ وہ ہیں جو چیزیں عادت کے مطابق، معمول کے مطابق چل رہی ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خلاف عادت ہوتے ہیں، خرق عادت ہوتے ہیں، انسانوں کی سمجھ سے ماورا۔ ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ سانپ آیا اور بولنا شروع ہو گیا۔ حضرت سے کہنے لگا کہ اے ابن حمیر مجھے پناہ عطا فرما۔ انہوں نے فرمایا کیسے سے پناہ دوں؟ کہا کہ ایک دشمن میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ انہوں نے اپنی چادر بچھا دی، فرمایا یہ چادر ہے، آپ اس کے اندر آ جائیں اور میں لپیٹ دیتا ہوں، دشمن سے پناہ مل جائے گی۔ اس نے کہا جناب وہ دشمن ایسا ہے، وہ چادر کے اندر سے بھی دیکھ لے گا، مجھے قتل کر دے گا۔ انہوں نے فرمایا پھر میں کیسے آپ کو پناہ دوں؟ کہا کہ پناہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا منہ کھولیں، میں اندر داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے فرمایا نہیں یا دشمن خدا تو مجھے تکلیف دے گا۔ اس نے کہا نہیں حضرت، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کے فرشتوں کی قسم، میں ان سب کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو بھی، اللہ کے فرشتوں کو بھی، حاملین عرش فرشتوں کو بھی، اور ساری کائنات کی مخلوقات کو اس پر گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے اندر جانے دیں۔ حضرت علامہ ابن حمیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ڈرے، خوفزدہ ہوئے، فرمایا یہ عجیب بات ہے۔ اس نے کہا دیکھیں میرا دشمن ابھی آ جائے گا، خدا کے لیے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ جب سب کو گواہ بنا کے اس نے بات کی تو انہوں نے منہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پیٹ کے اندر پہنچ گیا۔ اب پھر اس کے بعد ایک شخص آیا،
تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ فلاں آدمی کو تو نے دیکھا ہے، تجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ سانپ کی شکل میں ہے ایک۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ پھر وہی علامہ ابن حمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو جھوٹ بول دیا ہے اور اس پر میں نے 100 مرتبہ استغفار کیا ہے کہ وہ تھا تو میرے اندر، اور میں نے جو بات کہی ہے وہ سیدھی نہیں کہی اس کو۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ وہ تو چلا گیا، اب تھوڑی دیر کے بعد سانپ نے منہ نکالا میرے منہ سے اور کہہ رہا کہ دیکھوں تو صحیح میرے دشمن کا کیا بنا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دشمن تیرا جو ہے وہ چلا گیا ہے، اب تو نکل جا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں نکلوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھ تو نے وعدہ کیا تھا، اللہ کی ذات کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، حاملین عرش فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، تیرا عہد کہاں گیا؟ اس نے کہا تو کون سے عہد کو یاد رکھتا ہے؟ تو اس عہد کو یاد نہ رکھ، تو ہماری اس دشمنی کو یاد رکھ جو ہماری ابنائے آدم، ابن آدم کے ساتھ دشمنی ہے، آدم کی اولاد کے ساتھ، جو میرے ابا کی بھی دشمنی تھی ابلیس کی۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم آپ کو ذلیل کریں گے، ہمیں خدا کی قسم، میرے ابا نے کہا تھا، ابلیس نے کہنے لگا۔ تو اب وہ دشمنی ہے ہماری تمہارے ساتھ، کیا عہد معاہدہ، کیا عہد کی پاسداری، میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ بڑے حیران کہ یہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں میں۔ یہ بدبخت اس وقت کلمہ پڑھتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے، فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے میرے اندر داخل ہوا ہے، اور اب یہ نئی چال چل رہا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ اور اسی طرح کے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو جنات کے مریض ہوتے ہیں اور حاضرات کا عمل ہوتا ہے ان کے اوپر، جنات حاضر ہو جاتے ہیں تو بڑے عہد معاہدے کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم کبھی یہ کام نہیں کریں گے، ہم اس کے قریب ہی نہیں آئیں گے۔ اب چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن پھر وہی کام شروع۔ جب یہ پکڑ میں آ جائیں تو بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا کام انہوں نے اس وقت بھی کیا، کہا کہ مجھے کچھ نہ کہا جائے، میں اندر داخل ہوتا ہوں، میں بڑے امن سے رہوں گا، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ساری باتیں اپنی منوائی۔ پھر علامہ ابن حمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ اگر آپ نے مجھے قتل کرنا بھی ہے ہر حال میں تو مجھے اس پہاڑ کے قریب جانے دو تاکہ میں اپنی قبر کی جگہ تو دیکھ لوں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں جو میری تدفین کا انتظام کرے، مجھے جو ہے نا دفن کرے، جنازہ پڑھائے۔ تو اس نے کہا کہ چلو دیکھ لو۔ جب وہ وہاں پہنچے، جاتے جاتے اس پہاڑ کے قریب جب پہنچے تو یہ دعا پڑھی، یا لطیف یا لطیف الطف بی بلطفک الخفی یا لطیف بالقدرت التي استويت بها على العرش فلم يعلم العرش أين مستقرك منه إلا ما كفيتني هذه الحية۔ یہ دعا پڑھ لی انہوں نے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، یہاں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میرا کوئی معاون نہیں ہے، اور یہ شیطان اب مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، میں نے تو اس کو امن دیا تھا، اب یہ مجھے مار رہا ہے، اے رب کریم میری مدد کو آ جا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک حسین اور خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس اور بہت ہی عمدہ خوشبو والا شخص آیا۔ اس نے ایک ہرا پتا، جیسے زیتون کے درخت کا پتا ہوتا ہے، اس طرح کا پتا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیوں تیرا رنگ اڑا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے اتنی؟ تو میں نے بتایا ہے کہ اس طرح کے عہد معاہدے ہوئے تھے، دشمن خدا اب پکا بیٹھا ہے کہ میں نے تجھے قتل کرنا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ میں ٹکڑے اس پتے کے ڈال رہا ہوں اور تو اپنے منہ میں اس کو لے لے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیں گے۔ اب انہوں نے وہی پتے کے ٹکڑے اس کے منہ میں ڈالے، انہوں نے منہ کھولا، وہ کہتے ہیں کئی ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ شیطان سانپ کی شکل میں جو تھا وہ باہر نکل پڑا اور سارا مر گیا۔
اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ جب اس سانپ سے مجھے نجات مل گئی تو وہ حسین اور عمدہ شکل و صورت والا شخص وہ جانے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اے میرے محسن، آپ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، آپ ہیں کون؟ ذرا اپنا تعارف تو کرا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں جانتے۔ ہنس پڑے، مسکرائے، کہا کہ کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ فرماتا ہے میں نے کہا نہیں حضرت، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا آپ کو۔ کہا کہ دیکھو، جب آپ نے یہ دعا پڑھی ہے اور شیطان نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی، آپ نے پریشانی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ دعا جب پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے حکم فرمایا۔ 7 آسمانوں پر ہلچل مچ گئی تھی اس دعا کی برکت سے، 7 آسمانوں پر، اور 4تھے آسمان کا میں فرشتہ ہوں، میرا نام معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور میرے اس بندے کی مدد کرو، جنت سے یہ درخت ہے، اس کا پتہ لے لو۔ میں نے جنت کے درخت سے وہ پتہ لیا اور فوراً دوڑا آپ کی مدد کو، اور شیطان کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے جسم سے نکال کے پھینک دیا گیا ہے۔ تو برادران عزیز، اصل بات بتلانے کی یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے کے مصائب اور تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، ضرور دور کرتے ہیں۔ توکل کرے بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر، اسی پر بھروسہ کر لے اور ان دعاؤں کو استعمال کرے۔ موقع محل پر، مختلف مواقع اور خطرات کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ان دعاؤں کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ تو ہمارا یقین کمزور ہے، جس یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم مذبذب رہتے ہیں، ورنہ اللہ کی مدد اور نصرت تو بے انتہا ہے۔ تو برادران عزیز، یہ مبارک دعا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان فرمائے۔ اہل فلسطین، اہل غزہ اور جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں، ان سب کی مدد اور نصرت اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔